ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے ایڈوانٹس کے نام سے، صرف ایک ماہ کے دوران 80 کروڑ روپے کا میڈیا جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ لاہور سے ایک بٹ صاحب ہیں جناب، اور وہ اس کے سی ای او کے طور پر دونوں بٹ صاحبان ہیں جو اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ پی آئی او مبشر صاحب، ایک اور نام لیا جا رہا ہے مریم اورنگزیب، وہ بھی وضاحت کریں۔ ایک اور ایجنسی ہے لنکرز کے نام سے، اس کی جو ہے وہ ہر ادارے میں رجسٹرڈ ہوتی ہے پی آئی او کی مرضی سے، پی آئی او کے دستخطوں سے۔ 1.25 ارب سے زیادہ جو ہے وہ لنکرز کو جو ہے وہ اس کو ایڈورٹائز کیا گیا ہے۔ میں عظمیٰ بخاری کو یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اس پر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری جو ہے وہ بھی کروائیں، اور عطا تارڑ صاحب سے بھی کہوں گا صرف ایک سوال پوچھ لیں کہ یہ جو نئی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے اس کو 80 کروڑ کا میڈیا پی آئی او صاحب نے کس مد میں جو ہے وہ دیا ہے، اور وہ 1.25 ارب سے زیادہ ہر جگہ پر لنکرز کو کیوں دیا گیا ہے۔ السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی، اور پاکستانیوں اب جو ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ میرا پروگرام آپ دیکھ سکیں گے یوٹیوب چینلز پر، اور آج جو بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، جو بڑا اہم موضوع ہے، اس پر میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ میرے پاس کچھ جو ہے وہ مصدقہ اطلاعات جو ہیں وہ آئی ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں اس پروگرام کی مناسبت سے اس تمام تر معلومات کے بارے میں تحقیقات جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں پاکستانیوں، آپ نے سنا ہوگا کہ میڈیا کو ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیاں جو ہیں وہ ایڈورٹائز کرتی ہیں، وہ اشتہارات دیتی ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی جو ہے اس کا انلسٹ ہونا کم از کم سال 1.5-2 سال کا وہ پروسیس ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ رجسٹرڈ کیا جاتا ہے مختلف اداروں کے ساتھ، اور پھر ان کو جو ہے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اشتہارات ملتے ہیں۔ اور آج میں جو ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے ایڈوانٹس کے نام سے۔ جی ہاں، ایڈوانٹس ایڈورٹائزنگ ایجنسی جو ہے اس کو صرف ایک ماہ کے دوران 80 کروڑ روپے کا میڈیا جو ہے وہ جاری کیا گیا، اور یہ 80 کروڑ کا میڈیا ایک ایسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو جاری کیا گیا جس کو غالباً مارکیٹ میں آئے ہوئے 3 سے 4 ماہ بھی نہیں ہوئے۔ اور یہ چبھتا ہوا سوال جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ مبینہ طور پر جو سوال ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اس پر جو ہے وہ میں یقیناً چاہوں گا کہ اس پر جو ہے وہ پی آئی او جو ہیں مبشر صاحب وہ بھی وضاحت کریں۔ اور اس پر جو ہے وہ ایک اور نام لیا جا رہا ہے مریم اورنگزیب کے حوالے سے، جو ہے وہ مبینہ طور پر جو ہے وہ کچھ افواہیں غالباً پھیلائی جا رہی ہیں۔ اگر یہ افواہ ہے تو اس کا بھی بتایا جائے کہ یہ گلبرگ گرین میں ان کا آفس ہے، 80 کروڑ کا میڈیا جو ہے یہ ان کو جاری کر دیا گیا۔ کوئی بٹ صاحب ہیں لاہور سے، ایک بٹ صاحب ہیں جناب، اور وہ اس کے سی ای او کے طور پر دونوں بٹ صاحبان ہیں جو اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہے میں چاہوں گا کہ اس پر ضرور جو ہے وہ بات ہونی چاہیے، اور میں یہاں یہ سوال بھی جو ہے وہ سامنے رکھ رہا ہوں کہ کس طرح ممکن ہے کہ جتنی بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں ہیں ان کو اشتہارات جو ہیں وہ اس طرح میرٹ کے اوپر جو ہے وہ ملنے چاہیے۔ یہ 80 کروڑ کا میڈیا جو جاری کیا گیا ہے، یہ اس میں کیا خوبی تھی اس نئی جو ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کہ اس کو 80 کروڑ کا میڈیا جو ہے وہ فوری طور پر جاری کر دیا گیا؟ اور دوسرا میرا بڑا اہم سوال جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ مبشر صاحب چونکہ اس سے پہلے بھی حکومت کا حصہ رہے ہیں، اور میں جس مبشر صاحب کو جانتا ہوں وہ غالباً پیپلز پارٹی کے پہلے دور سے لے کر جو ہے وہ شہری رحمان کے ساتھ بھی تھے، پھر چلتے آئے، پھر وہ پی آئی او بنے۔ تو میرا اپنا بھی جو ہے وہ تعلق بہت اچھا ہے، لیکن سوال ہے، اور سوال کرنا اس لیے بنتا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ میڈیا کے حوالے سے بڑے چبھتے ہوئے سوال اٹھ کر سامنے آ رہے ہیں۔ جی جناب پی آئی او صاحب، میں یقینی طور پر چاہوں گا کہ جو ہے وہ آر ٹی آئی کا تو آپ جواب نہیں دیتے، تو کم از کم اس بات کا ہی جواب دے دیں، اور یہ بتا دیں کہ یہ 80 کروڑ کا میڈیا کس مد میں جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ اور ایک اور ایجنسی ہے لنکرز کے نام سے، اس کی جو ہے وہ ہر ادارے میں رجسٹرڈ ہوتی ہے پی آئی او کی مرضی سے، پی آئی او کے دستخطوں سے ہر ادارے میں اس کو رجسٹرڈ کیا گیا، اور اس کے ایڈورٹائزمنٹ کا حجم جو ہے وہ 1.25 ارب سے جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، یعنی 1.25 ارب سے زیادہ جو ہے وہ لنکرز کو جو ہے وہ اس کو ایڈورٹائز کیا گیا ہے۔ اور لنکرز کے حوالے سے بھی میرے پاس بڑی انفارمیشن ہے، اس پر ہم مزید
مزید بات کریں گے، لیکن یہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس پر یقینی طور پر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے جناب وزیر اعظم نے ان کو خصوصی طور پر ان کی شاندار خدمات پر جو ہے ان کو ایوارڈ دیا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ان شاندار خدمات کے حوالے سے بھی پی آئی او کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ذرا بتا دیں قوم کو کہ جی 80 کروڑ کا میڈیا ایک ہی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو کیوں دیا گیا ہے، 1.25 ارب کے لگ بھگ جو ہے وہ کس مد میں جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ اور ایک ہم سنا کرتے تھے پاکستانیوں کہ جناب یہ پاپڑ والا ہے، یہ فلاں صاحب والا ہے، یہ ڈرائیور ہے، یہ فلاں ہے، اور اب جو ہے وہ نیا ٹرینڈ نکلا ہے، یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی والا ہے، یہ اخبار والا ہے، اور جو ہے یہ فلاں صاحب ہیں۔ یہ جدید ٹیکنالوجی نکالی گئی ہے، وہ ایک طرح سے جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ مرات لینے کے حوالے سے میں یہ بھی ان کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے جو ہیں وہ اینکرز جو ہیں انہوں نے 11 اخبارات رکھے ہوئے ہیں جن کے وہ اشتہارات جو ہے وہ جاری کرواتے ہیں پی آئی او سے۔ پی آئی او صاحب آپ ایک بتا دیں، آپ کے پاس ایک آر ٹی آئی ہوئی ہے کہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران ہی، چلیں باقی کو چھوڑ دیں، جب تک آپ کا ٹینیور رہا ہے آپ نے کتنے ایڈورٹائز جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ اخبارات کو کیا ہے۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے پاکستانیوں کہ جتنے لاکھ اشتہارات جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ اتنے اشتہارات ہیں اور جتنے اخبارات ہیں، میرا خیال ہے اسلام آباد کی اتنی آبادی بھی نہیں بنتی جتنی بڑی تعداد میں اخبارات جو ہیں ان کو ABC کیا گیا ہے۔ کس طرح یہ شفافیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں شفافیت جو ہے وہ بھی بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور میں عظمیٰ بخاری کو یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اس پر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری جو ہے وہ بھی کروائیں، اور عطا تارڑ صاحب سے بھی کہوں گا کہ جناب تارڑ صاحب آپ اس پر جو ہے صرف ایک سوال پوچھ لیں کہ یہ جو نئی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے اس کو 80 کروڑ کا میڈیا پی آئی او صاحب نے کس مد میں جو ہے وہ دیا ہے، اور وہ 1.25 ارب سے زیادہ ہر جگہ پر لنکرز کو کیوں دیا گیا ہے، لنکرز کے پیچھے جو ہے وہ اس ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے پیچھے جو ہے وہ کون ہے، کون سا بڑا اشتہارہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اور اس میں کون صاحب جو ہیں ان سے مل کر جو ہے وہ وزیر اعظم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جو ہے وہ فائلوں کو کس طرح پاس کرواتے ہیں، اس پر ہم پھر بات کریں گے۔ فی الحال اس پروگرام کا بنیادی مقصد جو تھا وہ عوام کو یہ بتانا تھا کہ جو انفارمیشن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جب ہم میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا جی خود احتسابی کی تو بات نہیں کرتا، میڈیا اپنے اوپر تو کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور ان اینکرز کے نام جو ہیں وہ پبلش کرے پی آئی او صاحب، جن کے 11 اشتہارات، جو 11 اخبارات ہیں جن کو اشتہارات ملتے ہیں، اور وہ اشتہارات کس مد میں دیے جا رہے ہیں، بھئی کیوں ان کو نوازا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے، اس پر ہم پھر بات کریں گے۔ فی الحال یہ سوال میں رکھ رہا ہوں کہ 80 کروڑ کا میڈیا ایک ایسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو جو ہے وہ جاری کیا گیا جس نے اپنی مدت بھی پوری نہیں کی، چند ماہ پہلے جو ہے وہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی آئی ہے، اور میں تحقیقاتی اداروں سے کہوں گا، میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہوں گا، میں حال ہی میں نیب کے حوالے سے جو ہے وقار چوہان کو کہوں گا، جو ڈائریکٹر نیب جو ہے وہ راولپنڈی آئے ہیں، کہ جناب وقار چوہان صاحب ذرا آپ بھی جو ہے وہ از خود نوٹس لیتے ہوئے ذرا تحقیقات کروائیں اور پتہ کریں کہ جناب ہمارے اوپر تو بات کرنے پہ کہتے ہیں کہ جناب ان پہ پیکا لگا دیں، صحافیوں کو پکڑ کے اندر کر دیں، تو یہ جناب کون سی ایسی مخلوق ہے کہ جو 11 اشتہارات، 11 اخبارات کے اشتہارات جن کو جاری ہوتے ہیں چینلوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا جدید شکل نہیں ہے؟ یہ جدید شکل نہیں ہے پیسہ بٹورنے کی، اور قوم کا پیسہ ہے، یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے، یہ 24 کروڑ لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ پی آئی او صاحب کو دینا چاہیے۔ اور پی آئی او صاحب جب سے آئے ہیں، میں تو اس وقت سے جانتا ہوں کہ جب یہ بالکل اس وقت جو ہے وہ وزیر تعلیم کے ساتھ پی آر او تھے، اس وقت یہ کیا تھے اور آج کیا ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑی اہم شخصیت جو ہے وہ دبئی کے چکر لگا کر آئی ہے، اور مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کے حوالے سے پیسہ منتقل ہوا ہے، وہ کیسے ہوا ہے، کن روٹ سے ہوا ہے، وہ پھر ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پی آئی او صاحب جو ہیں
ان سے میں ضرور کہوں گا کہ آپ بھی جناب، آپ کو ماشاءاللہ وزیر اعظم نے حسن کارکردگی سے نوازا ہے، تو آپ جناب 80 کروڑ کا جواب تو ضرور دیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ ان 2 سالوں کے دوران جو ہے وہ کیا آپ اپنی اسی تنخواہ کے اندر یا اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ گئے ہیں، یا آپ نے بھی کہیں جو ہے وہ کو بہت بڑا ہاتھ مارا ہے؟ تو بھائی اگر نہیں مارا تو دین بھی یہ 80 کروڑ کے معاملے میں ضرور بتائیے گا۔ اور 1.25 ارب روپے جو لنکرز کے حوالے سے میں نے کہا ہے کہ جناب یہ اخبار والے، یہ اینکر والے، اور یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی والے، یہ جو ایک فلاں صاحب والے اور فلاں، پہلے ہم سنتے تھے کہ جی یہ مانڈوی والا ہے، یہ چاول والا ہے، اب یہ ہے کہ یہ اشتہار والا ہے، یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی والا ہے، یہ اخبار والا ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ کب بند ہوگا؟ یہ میں ایک چبھتا ہوا سوال سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے پاس بہت سارے مصدقہ ثبوت بھی ہیں، وقت آنے پر انشاءاللہ وہ بھی سامنے لے کر آؤں گا۔ فی الحال یہ وہ بنیادی اطلاعات تھی، وہ ایسی انفارمیشن تھی جس کا جواب جو ہے وہ پاکستان کی قوم بھی مانگ رہی ہے۔ بطور ایک کارکن صحافی کے ہم بھی پوچھ رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ تنخواہوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ایک طرف جو ہے وہ حکومت کہتی ہے کہ جناب دیکھیں تنخواہیں دینے کے لیے جو ہے وہ مالکان کہتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ 80 کروڑ کا ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو میڈیا دے دیا جاتا ہے، 1.25 ارب کے لگ بھگ ایک دوسری ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو دے دیا جاتا ہے۔ یہاں میرٹ جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں چاہوں گا کہ پی آئی او صاحب ضرور دیں، اور وزیر اطلاعات صاحب اور وزیر اعظم صاحب اس پر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کر کے اس تمام صورتحال کے حوالے سے ایک رپورٹ ضرور مرتب کروا لیں اپنے تحقیقاتی اداروں سے۔ پھر جناب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ فی الحال کوفہ مزاج شہر اقتدار سے فرخ نواز بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔